السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھیں گے امام محمد بن سیرین جو کہ علم حدیث، فقہ اور تعبیر خواب کے عظیم امام گزرے ہیں۔ سب سے پہلے ہم تاریخ پیدائش اگر دیکھیں تو 33 ہجری میں بصرہ میں پیدا ہوئے، وفات 110 ہجری میں، تقریباً 75 سے 76 سال کی عمر پائی اور تابعین کا دور پایا۔ امام محمد بن سیرین کی پیدائش سن 653 عیسوی میں بصرہ میں ہوئی اور وفات سن 729 میں ہوئی۔ ان کے والد سیرین عراق کے باشندے تھے اور عین التمر میں ان کی دکان تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں عین التمر کے معرکے میں سیرین گرفتار ہوئے اور حضرت انس بن مالک کی غلامی میں آئے۔ سیرین بڑے ثنا تھے اور کافی کماتے تھے، اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 یا 40 ہزار لے کر انہیں آزاد کر دیا۔ والد سیرین جرجرایا کے باشندے ماہر صنع حضرت انس بن مالک کے غلام جو بعد میں آزاد ہوئے، اور والدہ کا نام صفیہ، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی تھی۔ 3 امہات المومنین نے ان کے نکاح میں ان کو سنوارا اور 18 بدری صحابہ ان کے نکاح میں شریک ہوئے۔ ان دونوں کی شخصیت سے مل کر محمد بن سیرین کی ذات وجود میں آئی جو کہ علم اور عمل کے وارث بنے۔ امام سیرین نے بہت جلیل القدر صحابہ جیسے اساتذہ کرام سے علم حاصل کیا، جن میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ان کے بنیادی استاد تھے، جن کے دامن علم میں تربیت پائی اور مدتوں پھر ان کے ساتھ رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکابر صحابہ میں ان کی زیادہ صحبت اٹھائی اور ان کے اصحاب میں شمار ہوئے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تابعین میں مدتوں ان کی صحبت میں رہے اور ان کے ہم جلیس کہلائے۔ اس کے علاوہ مختلف صحابہ کرام سے روایت کی۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت سے حدیث کی روایت کی۔ ان میں جو خاص خاص نام ہیں: ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو قتادہ انصاری، ابو بکر شقفی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، اکرمہ، شریح، سلیمان بن عامر، سمرہ بن جندب، عثمان بن ابی العاص، عمران بن حسین، کعب بن عجرہ، معاویہ، ابو دردہ، زید بن ثابت، حذیفہ بن یمان، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، حسن بن علی، جندب بن عبداللہ اور رافع بن خدیج۔ اس کے علاوہ آپ مزید بھی کچھ علوم میں ماہر تھے، جیسے تفسیر قرآن، قرآن کریم کی تفسیر میں امام تھے اور گہری بصیرت رکھتے تھے۔ علم الحدیث میں حدیث کے دریا تھے اور امام الحدیث کے لقب سے مشہور ہوئے۔ فقہ اسلامی میں اپنے عہد کے اکابر فقہا میں شمار ہوتے تھے۔ بالاتفاق امام فقہ تھے۔ امام نووی لکھتے ہیں کہ وہ تفسیر، حدیث، فقہ اور تعبیر رویا وغیرہ فنون میں امام تھے۔ تعبیر خوابوں کی تعبیر میں حیرت انگیز مہارت حاصل تھی اور بے مثال امام تھے۔ علم حدیث میں اگر ان کا مقام دیکھا جائے تو حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن بصری جیسے اکابر کی ان کو صحبت ملی۔ روایات میں صحابہ کرام کی بڑی جماعت سے انہوں نے احادیث روایت کی ہیں۔ تدریس میں ان کے شاگردوں یعنی تلامذہ کا وسیع دائرہ ہے۔ امام شعبی، قتادہ اور امام اوزاعی جیسے شاگرد ہیں ان کے۔ امامت میں اگر آپ دیکھیں ابن سعد، حافظ ذہبی، امام نووی اور ابن حجر کی تصدیق ہے۔ نمایاں شاگرد جنہوں نے بعد میں بہت نام کمایا:
حدیث میں ان کے تلامذہ کا دائرہ نہایت وسیع تھا، لیکن جنہوں نے بہت نام کمائے ان میں امام شعبی، ثابت، ابن عون، جریر بن حازم، قتادہ، سلیمان تیمی، مالک بن دینار اور امام اوزائی۔ ان بزرگوں کے فیض نے ان کو علم حدیث کا دریا بنا دیا تھا۔ فقہ میں بلند پایا اکابر فقہا بالاتفاق اپنے عہد کے اکابر فقہا میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ابن سعد، حافظ ذہبی، امام نووی اور ابن حجر کی تصدیق ہے کہ یہ اپنے وقت کے فقیہ ہیں، اور فقہی بصیرت ان کی ایسی تھی کہ مسائل کے حل میں بہت زیادہ ان کو گہری بصیرت اور حکمت حاصل تھی۔ تقوی اور اخلاق اگر دیکھا جائے تو آپ عظیم محاسن کے حامل تھے۔ ان کے محاسن کا بڑے بڑے صحابہ اور تابعین پر اتنا اثر تھا کہ وہ ان سے جنازے کی نماز پڑھانا باعث برکت سمجھتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رحمہ اللہ کی وصیت تھی کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرض الموت میں وصیت کی تھی کہ ابن سیرین انہیں غسل میت دیں اور ان کے جنازے کی نماز پڑھائیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کا واقعہ قید میں تھے جس وقت ان کی وفات ہوئی حضرت انس بن مالک کی، تو اس زمانے میں امام ابن سیرین قید میں تھے۔ حاکم شہر سے اجازت لی اور وہ آئے، ان کو غسل دیا، تجہیز و تکفین ہوئی اور نماز جنازہ کے بعد پھر قید خانہ واپس گئے۔ یہ واقعہ ان کے بلند مقام اور اعتماد کی دلیل ہے۔ خوابوں کی تعبیر میں امامت۔ ابن سیرین کو حیرت انگیز مہارت تھی، وہ خوابوں کی تعبیر کے ماہر تھے اور ان سے سینکڑوں خوابوں کی تعبیر پوچھی جاتی تھی، لیکن ان کی احتیاط اس قدر تھی کہ تعبیر کے معاملے میں انتہائی محتاط ہوتے تھے اور دینی اور اخلاقی تناظر میں خواب کو دیکھتے تھے اور اکثر یہ جواب دیتے تھے کہ بیداری میں اللہ کا تقوی اختیار کرو تو تم نے جو خواب میں دیکھا وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تعبیر الرؤیا یہ ایک کتاب ہے جو کہ بہت مشہور کتاب ہے۔ تعبیر الرؤیا نامی کتاب کو ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اگرچہ اس کتاب کو ان کی طرف نسبت تو دی جاتی ہے، لیکن معتبر ذرائع سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کتاب خود لکھی ہے۔ تاہم ان کی تعبیر و خواب کے اقوال اور مہارت مسلمہ ہے اور تمام علماء اس پر متفق ہیں۔ علمی ورثہ اور اثرات۔ 33 ہجری سے 110 ہجری، 75 سے 76 سال کی عمر، لیکن علم اور عمل سے بھرپور زندگی۔ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ ایک جلیل القدر تابعی، عظیم محدث اور خوابوں کی تعمیر کے امام تھے۔ وہ تقوی، علم حدیث اور فقہ میں بلند مقام رکھتے تھے اور لوگوں کو خواب کی تعبیر کے ساتھ ساتھ بیداری میں تقوی اختیار کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ ان کا علمی ورثہ آج بھی امت مسلمہ کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ ان کا طریقہ کار، خواب کا مشاہدہ کرتے تھے، خواب کی تفصیلات کو پہلے غور سے سنتے، پھر اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا تجزیہ کرتے تھے، پھر اس کے اخلاقی اور روحانی پہلو تلاش کرتے، پیشن گوئی سے زیادہ رہنمائی پر زور دیتے۔ اور امام ابن سیرین کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ خواب کو دینی اور اخلاقی تناظر میں دیکھتے، نہ صرف کہ پیشن گوئی پر، صرف یہ نہیں کہ خواب دیکھ کر یا سن کر فوراً اس کی جو ہے وہ کوئی پیشن گوئی کر دیں، بلکہ اس کے بعد لوگوں کو دین کی نقطہ نظر سے نصیحت کرتے تھے اور سمجھاتے تھے۔